سب سے برے لوگ پاکستان کی تحریک انصاف ہم لوگ ہیں. آپ نے اتنا زبردست کام کیا پاکستان کے لیے, دودھ کی نہریں, کاروباریوں کے لیے زبردست کاروبار, ہسپتالوں کی لائن, سکول میں جہالت ہمارے ملک سے ختم ہو گئی, 35 سال سے سڑکیں بن گئی, کچرا ختم ہو گیا, سوئٹزرلینڈ بن گیا, آپ نے سارا انویسٹمنٹ باہر کا پاکستان میں لیا ہے. آپ نے اتنے سب زبردست کام کیے. آپ کا لیڈر نواز شریف, جس کو آپ کے سمدھی اسحاق ڈار نے عالمی طور پہ انٹرنیشنلی شہرت بھی دلائی, سرٹیفکیٹ بھی دلایا چوری کا, مفور ہونے کا, وہ ملک سے کیوں بھاگا ہوا ہے؟ آپ کا فائنانس منسٹر اتنا زبردست کام کرنے والا ملک سے کیوں بھاگا ہوا ہے؟ شہباز کیوں جیل میں ہے؟ شہباز شریف نواز شریف کا بھائی کیوں جیل میں ہے؟ بیٹی مریم نواز کیرلبی فونڈ کے بعد کیوں کنوکٹ ہوئی بھی ہے؟ اس کے پاس ایک جائیداد نہیں تھی پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر, اس کی اتنی جائیدادیں نکل آئیں. آپ کا علی ڈار جو ہے داماد نواز شہباز شریف کا کیوں ملک سے باہر ہے؟ آپ نے اتنے زبردست کام کے بدامی صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. ان سب کا وہ ایک ہی جواب دے رہے ہیں یہ فائنانس منسٹر ہے, انہوں نے فائنانس منسٹری چلائی, کیسز برداشت کیے, یہ ملک چھوڑ کے گئے. ان کا کاروبار یہاں ہے, کیا کاروبار چھوڑ دیا انہوں نے, بند کر دیا؟ مجھے آج پوچھئے مفتاح, دیکھیں فیئر رہنا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ. مفتاح اسماعیل کے اوپر آپ 50 ایلیگیشن لگا دیں, 5000 ایلیگیشن لگا دیں, غلطیاں بھی کی ہوں گی, الزامات میں سچائی بھی ہو سکتی ہے, لیکن مفتاح اسماعیل کا جب بیس آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا باپ دادا سے کاروبار کرتا رہا. اگر اس کے پاس 100 روپے کی جگہ 1000 روپے, تو 1000 میں سے 1000 چوری کے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ اتنے کنوینسڈ ہیں اور اتنے فیئر ہیں تو یہ میرا کوئی بھائی ہے, میرا رشتہ دار ہے. باوجود یہ مفتاح اسماعیل اتنا عرصہ جیل کاٹ کر آیا نا, کیا میں نے یہ تو نہیں کہا پورے 1000 کے 1000 حلال تھے, میں نے کہا اس میں 1000 میں یہ نہیں آپ کہتے 1000 کے 1000 چوری گئے, اس میں آپ انصر ڈال سکتے ہیں. الزام ہے نا ابھی تو انصر, یہ ثابت ہونے کے قریب بھی نہیں پہنچا, لیکن کتنا سا جیل کاٹ گیا. مفتاح اسماعیل, وسیم بدامی, ہم تین میں سے جس پہ الزام لگا اور کورٹ نے اس پہ مہر لگا دی کہ کنوکٹڈ ہے, اشتہاری ہے, مفرور ہے, وہ مجرم ثابت. لیکن کم از کم یہ تو مانتے نا اس مجرم ثابت ہونے سے پہلے کسی کو جیل نہیں جانا چاہیے. بھائی یہ 125 دن کیوں جیل میں کاٹ گیا ہے, کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ابھی الزام ثابت نہیں ہوا ہے, جیل کاٹ گیا, ہیڈ لائنز لگ گئی, بدنامی. مجھے کنونس کر دیں سر, مجھے ایک بات مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ اتنا سب کچھ ہو گیا پاکستان میں, اتنا سب کچھ مفتاح اسماعیل کی طرح حساب سے ہم نے برا کیا اور انہوں نے زبردست کیا. پورا خاندان مجھ سے بھاگا ہوا ہے, اور بیٹی بھاگنے کے چکر میں تھی. اس بیٹی کو جب روکا کہ آپ کنوکٹڈ ہیں, آپ ECL میں آپ نہیں جا سکتی, آپ مجھے اس کا جواب دیں انقلابی جیل میں کیوں نہیں بنے؟ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ 1.25 سال کیوں چھپ رہا؟ اس کے بعد آپ نے الزام لگایا, ایک منٹ, آپ نے الزام لگایا زین الاسلام پہ کہ وہ ایز اے DGI سے اس نے اٹھا کے باہر پھینک جاؤ, تو آپ نے اس کو سرٹیفیکیشن کیوں دی کہ آپ نے اتنا زبردست کام کیا پاکستانیوں کے لیے؟ آپ نے اس کو فیئرویل ٹی کیوں دی؟ پھر آپ نے آرمی چیف پہ الزام لگایا, تو آپ نے اس کو کیوں ایکسٹینشن پہ دی؟ ایک ایکڑ. پھر آپ نے مشرف کا کہا کہ آپ کی بیٹی نے چیخ کے کہا مشرف یہاں سے بھاگ گیا. مشرف کو اگر بھگایا تو آپ کی حکومت نے بھگایا تھا, آپ کی حکومت نے چھوڑا تھا. ہسپتال میں نا آپ کی حکومت تھی, آپ ہی نے اس ٹائم کے چیف کو سعودی عرب میں ٹرانسفر کیا. آپ آج آپ سب کو گالیاں دے رہے ہیں, عدلیہ کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا ان پر بس نہیں چلا. نہیں, آج آپ کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ بس کہاں چلتا ہے. بدامی صاحب ایک منٹ, آج ہم دو ہی ہیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں آج کہ جی میں نواز شریف ہوں, یہ ملک میرے باپ کی جاگیر ہے, یہ ملک کے جو عوام ہے وہ میرے ذاتی نوکر ہیں. حکمران خاندان آپ نے ان کی بیٹی کے منہ سے سنا, اور میں چوری کروں گا, میں عدلیہ کے اوپر اٹیک کروں گا, میں فوج پر اٹیک کروں گا, میں ماڈل ٹاؤن پہ 14-50 لاشیں گرا دوں گا, مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. جب چاہے میں کانٹریکٹ کروں گا, سعودی عربیہ بھاگ جاؤں گا. سعودی عربیہ کے آپ مکر گئے پاکستانی قوم کے آگے کہ آپ نے ایگریمنٹ کر کے بہت کافی دیر بات کری, تو میں تھوڑا سا اس کے بات کروں گا آپ کی اجازت سے. دیکھیے ایک تو یہ کہ ہم تو یہ بولتے ہیں نا کہ اگر نواز شریف نے چوری کری ہے اور آپ کے پاس 2.5 سال سے حکومت تھی تو آپ بتا دیتے کہ کہاں چوری کری ہے. مثال کے طور پہ نواز شریف نے 30 ارب روپے کا نواز شریف نے لاہور میں BRT بنایا. صحیح ہے, اس پہ انہوں نے کہا کہ چوری ہے. یہ سب سے کہتے ہیں نا کہ مفتاح اسماعیل کے 1000 روپے میں سے 999 روپے 99 پیسے بھی حلال کے ہیں, اور اگلا والا پیسہ بھی حلال کا ہے. اللہ کی مہربانی سے کبھی چوری نہیں کری ہے, یہ کوئی سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, خیر اینی وے کمنگ بیک ٹو دس, نواز شریف نے اور شہباز شریف نے 30 ارب میں چوری کری تھی, اور سب کنونس کر دیا تھا. انہوں نے عمران خان بولتا تھا, اعلان بولتا تھا, ملتان میٹرو پہ بھی بڑی بات ہوئی, 8 روپے میں بناؤں گا. انہوں نے 110 ارب روپے میں بنایا, اس میں کتنی چوری کری ہے حکمران خاندان نے؟
آج پھر ابراہیم مانیکا کی بھی بات کر لو کہ کس طرح ٹھیکے ملتے ہیں حکمراں خاندان کے, ٹھیک ہے, آپ بات کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی بات کر لیں. اچھا اب واپس آئیے کہ اگر انہوں کے پاس 2 سال سے حکومت تھی, انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف نے کس میں چوری کری. اگر پورے پاکستان میں آپ کو ارشد ملک جج ملا ہے نواز شریف کو کنوکٹ کرنے کے لیے, اور اف دس از دا بیسٹ یو کین ڈو دین دیٹ از ناٹ گڈ انف, ٹھیک ہے, یہ سچی بات ہے, ٹھیک ہے. آپ پکڑ کے کسی کو, شہباز شریف کو آپ نے دوسری یا تیسری مرتبہ جیل میں ڈال دیا, اس کو آپ گدا نہیں دے رہے, گدا دے رہے ہیں, جو بھی ہے, کنوکٹ تو نہیں ہوا نا شہباز شریف آج تک, کنوکٹ تو نہیں ہوا نا. آپ نے میاں صاحب تو میاں صاحب کو کنوکٹ کرا ہے, کون سی کنوکشن کس نے کری ہے, کس جج نے, جج کا نام بتائیے تو. ارشد ملک نے کی, لیکن سپریم کورٹ پاکستان نے بھی نااہل, تو سپریم کورٹ پاکستان نے قرار دیا, نااہل کرا تھا. کس چیز پہ کرا تھا؟ اقامے پہ, کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لے رہا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسٹیٹ مشینری دیکھیں, اس اسٹیٹ کے اندر فاطمہ جناح کو ہم غدار کہہ چکے ہیں, یاد رکھیے گا. فاطمہ جناح کو, جس کی بھائی نے پاکستان بنایا تھا, جس کے گھر میں پاکستان بنا تھا, اس کو ہم غدار کہہ چکے ہیں. اس ملک کے اندر ہم بہت زیادہ نیریٹو ایسی بنا لیتے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کو چور بول دیتے ہیں. چور بولنا آسان ہے, آپ کسی کا بتائیں تو سیکھے کیا چوری کری ہے. میں علل اعلان بولتا ہوں کہ چینی کے اندر بےایمانی کری اور چوری ہوئی ہے. میں علل اعلان بولتا ہوں کہ انہوں نے اسمگل کروائی ہے اس کے اندر, افغانستان کے اندر اسمگل کروائی ہے چکیوں سے آٹا, جس کی وجہ سے آج گندم مہنگی ہوئی ہے. 45 روپے میں چینی بیچ کے 85 روپے میں واپس منگوانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چوری ہوئی ہے, یہ نظر آ رہی ہے. کچھ انڈیویجولز کو نوازا گیا, میں آپ کو بالکل نظر آ, یار آپ کو پتا ہے کہ جہانگیر, دیکھیں ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. پہلے 1 ملین ٹن کی اجازت دے دی ای سی سی نے کہ 1 ملین ٹن دے دیں, لیکن انہوں نے کہا سبسڈی نہیں دیں گے. اس کے بعد اچھا 1 کلو بھی ایکسپورٹ نہیں ہوا تھا, لیکن 1 مہینے بعد انہوں نے پھر میٹنگ کری اور 1 لاکھ ٹن کی اور اجازت دی. بھائی اگر ملین ٹن کی اجازت دے چکے ہو 10 لاکھ کی, تو 1 لاکھ کی اجازت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس اجازت کے اندر انہوں نے لکھ دیا کہ یار اب سے جو ہے آپ سبسڈی دے سکتے ہیں. اچھا وہ ای سی سی کے منٹس آنے سے پہلے بزدار صاحب نے کہا کہ میٹنگ کری اور وہاں پہ کہا کہ ہم سبسڈی الاؤ کر, اور سبسڈی الاؤ کری اور چلا گیا. تو روسی جہانگیر ترین کو اپنی صفوں سے کیوں نہیں نکال دیا ہے؟ اپنی صفوں سے کیوں نکال دیا جہانگیر ترین؟ میری بات سنیں, جہانگیر ترین کو صفوں سے نکال دیا جو ہے یہ کافی ہے. کہ عمران خان اس ملک کا جج ہے؟ کیا عمران خان کے, مجھے یہ بتائیے کہ بلین ٹری سونامی کے اندر آدھے ٹری نہیں لگے ہوئے, چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تصدیق بھی کروائیں گے. اچھا یہ کیوں, یہ جب سب کی بات کرتے ہیں تو پشاور بی آر ٹی میں اگر اتنی کرپشن کے خلاف ہیں الحمدللہ, تو پھر پشاور بی آر ٹی کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے ویسے, وہ تو آپ اس کی تو حمایت کر رہے ہیں کہ وہ اسٹے آرڈر واپس لے لینا چاہیے. اب تو بی آر ٹی بن نہیں نا. اچھا میری بات سن لیجیے, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ کرنی چاہیے کہ اب وہ جو کوئی لوگ بینٹلی میں اور جیگوار میں گھومنے لگے ہیں, وہ آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں, وہ ابراہیم مانیکا صاحب تو پہلے سے ان کے پاس حکومت سے پہلے سے بینٹلی مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مطلب یہ کہ ابراہیم چلو واپس ہے, نہیں ہے تو چائنیز ہے. مجھے ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے, مجھے ایک بریک لینے دیں اور اس کے بعد ذرا کچھ نمبر سے زیادہ بات کر لیتے ہیں. کہ چونکہ ایک تو یہ نا نیریٹو ہے کہ جناب انہوں نے ملک ڈبو دیا, انہوں نے ڈبو دیا, کیا کچھ نمبرز کو دیکھیے بات کر لیتے ہیں. میں کوئی اکانومک ایکسپرٹ نہیں, آپ نہیں, لیکن یہ کہ پاکستان کے حالات ایکچولی بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ آپ کے خیال میں مہنگائی بڑھی یا نہیں بڑھی؟ اگر بڑھی ہے تو وہ کیوں بڑھی؟ ذرا اس طرح بات کر لیتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں کہ گورنمنٹ نے پرفارم کیسا کیا. کورونا پہ کر لی ہم نے بات, جلسے سے بات کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.